آج میں ایک میڈیکل ٹاپک ہے اس پہ بات کروں گا، ٹریمر کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں راشا ہوتا ہے اور پھر اس راشے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر میڈیکلی دیکھیں تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے یا ہمارے جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عام فہم جو ہماری عام پبلک ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں چند ایک چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کے ہاتھ لرزتے ہیں یا جن کے ہاتھ میں ٹریمر آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جس طرح کاغذ پکڑا، دیکھیے جیسے یہ کاغذ پکڑا تو تھوڑا تھوڑا سا کانپنا شروع ہو گیا، یا بعض اوقات آپ نے لڑکیوں کو دیکھا ہوگا کہ چائے کی پیالی پکڑتی ہیں پرچ کے اندر رکھ کے اور کسی کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہیں تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے یا کانپ جاتا ہے۔ تو اس قسم کا فائن ورک کرتے ہوئے، مثال کے طور پہ آپ نے بٹن اپنے باندھنے ہیں یا کوئی اور فائن کام کرنا ہے تو تھوڑا سا لرزہ طاری ہو گیا۔ تو پہلی جو سب سے ایزی وجہ ہے ہاتھوں کے راشے کی یا ہاتھوں کے کانپنے کی، وہ ہے انگزائٹی۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے، جب آپ کسی ایسی سچویشن کا مقابلہ یا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی واچ کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، آپ کا کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ایک عام سی بات ہے، ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا آیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ آ جاتی ہے، لرزہ آ جاتا ہے، جس کو ہم ٹریمر کہتے ہیں۔ اور اس قسم کی جو ٹریمر ہوتی ہے، اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ری انفورسمنٹ کرنی ہوتی ہے، آپ نے کانفیڈنس بڑھانا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو، یا لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ان کو آپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں رائٹرس کریمپ۔ یہ ٹریمر تو نہیں ہوتی، لیکن امتحان کے دنوں میں بعض اوقات لکھتے لکھتے آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک دم آپ کو لکھتے ہوئے بڑا زور لگانا پڑتا ہے اور آپ سے لکھا نہیں جا رہا ہوتا۔ اور یہ جو رائٹرس کریمپ ہوتا ہے یہ بیسکلی انگزائٹی، ٹینشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور بڑی عمر کے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ جو بینکرز ہوتے ہیں یا جو پیسوں سے ڈیل کرتے ہیں، لکھنے کا زیادہ کام کرتے ہیں، ان کے اندر رائٹرس کریمپ ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہلکی سی ٹریمر آ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو ایک اور بیماری ہوتی ہے پارکنسن، وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بھی کنڈیشن ہے جس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہاتھ بالکل صحیح کام کر رہے ہوں، کوئی رشا وغیرہ اس میں نہ ہو، صرف لکھتے وقت آپ کو لگے کہ میرا ہاتھ رک گیا ہے، سگنیچرز نہیں میں صحیح طریقے سے کر رہا، تو پھر آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ رائٹرس کریمپ نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور بڑی جو کامن وجہ آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے آپ کا تھائرائڈ، یعنی یہ جو آپ کا گلینڈ ہوتا ہے تھائرائڈ، اس گلینڈ کے اندر اگر یعنی ہائپر ہو، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھائروکسین زیادہ ہو، تو اس صورت کے اندر بھی آپ کے اندر ہاتھ میں ٹریمر آتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ریشہ آتا ہے، اور آپ بے چین بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سردی کی نسبت گرمی زیادہ لگتی ہے، نیند کم آتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، اور ان تمام علامتوں کے علاوہ ہاتھ میں راشا یا ٹریمر آتی ہے کام کرتے ہوئے۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ٹریمرز کی بات کی ان میں کام کرتے ہوئے یہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کا جو علاج ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ تھائرائڈ کا علاج کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو تھائرائڈ کے علاج کے اندر بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات گوئٹر ہوتا ہے، نوڈیول ہوتا ہے وہاں پہ، تو یہ پھر آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے۔ لیکن آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ تھائرائڈ کی وجہ سے بھی آپ کی ٹریمر آ سکتی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک ٹریمر ایسی ہوتی ہے کہ جس کو پل رولنگ ٹریمر کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ بڑی عمر کے لوگوں میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ ہاتھ یوں کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ انگوٹھا اور انگلیاں یوں کر رہی ہوتی ہیں۔ پل رولنگ، جیسے کسی چیز کو آپ رول کر رہے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ باقی جتنی بھی ٹریمرز ہیں کام کرنے سے بڑھ جاتی ہیں،
یہ وہ ٹریمر ہے کہ جب آپ کام کریں گے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے. یہ پارکنسن ڈیزیز کے اندر ہوتا ہے، اور یہ میں خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی مثال کے طور پہ آپ کو ٹریمر ہو رہی ہے، آپ کا ہاتھ ٹریمر کر رہا ہے، آپ نے جو یہ پین پکڑا، کوئی کام کیا تو ٹریمر ختم ہو گئی. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین آرم ٹریمرس اینڈ اے پارکنسونین ٹریمر. یہ ریسٹنگ ٹریمر ہوتی ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے اور یہ ٹریمر ہو رہی ہوتی ہے. باقی جو ٹریمر تھی وہ کام کرتے ہوئے ہوتی ہے، اور یہ ٹریمر کام کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر ایک ٹریمر آ جاتی ہے ہاتھ کے اندر، یا راشا آ جاتا ہے، جو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو سیریبیلم کہتے ہیں، اس کی بیماری. یعنی ہمارے دماغ کا یہ پیچھے والا حصہ جو ہمارے جسم کو بیلنس کرتا ہے. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں، تو آپ کا ہاتھ یوں نوالا منہ کی طرف نہیں جائے گا، یوں کر کے جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے. آپ لکھ نہیں سکتے، یوں آپ چلتے ہیں، اس میں بھی بیلنس خراب ہوتا ہے. تو اس میں صرف ہاتھ میں ٹریمر نہیں ہوتی، آپ کا پورا بیلنس بھی خراب ہوتا ہے. بعض اوقات آئیز بھی آپ کی ہل رہی ہوتی ہیں، جس کو نسٹیگمس کہتے ہیں. قدم بھی آپ کے براڈ بیسڈ ہوتے ہیں، اور کھاتے وقت، کوئی کام کرتے وقت آپ کے ہاتھ کے اندر ٹریمر آ جاتی ہے. اس کو سیریبیلر ٹریمر کہتے ہیں، اور اس کو انٹینشنل ٹریمر بھی کہتے ہیں. یعنی وہ ٹریمر جو انٹینشن کرتے ہوئے ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اس کے اندر پھر سیریبیلم کی بیماریاں ہیں، ان میں کچھ جو ہیں ڈیجنریٹو ہوتی ہیں، کچھ بہت پیدائشی وقت سے آ سکتی ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی خاص نشانی ہے، کام کرتے ہوئے وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد بنائن اسینشل ٹریمرز ہوتی ہیں. یہ عام طور پر صبح کے وقت ہاتھوں کی موومنٹس ہوتی ہے جن میں یہ ٹریمر آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. برین کی بہت سی بیماریاں ہیں، بعض اوقات برین کا ٹیومر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ٹریمر ہو، برین کے اندر کوئی سسٹ ہو سکتی ہے. تو لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں یاد کرنے والی تھیں وہ یہی تھیں کہ انگزائٹی کی وجہ سے ٹریمر آ سکتی ہے، جب انگزائٹی ختم ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تھائرائڈ کی وجہ سے آ سکتی ہے، اس کا پراپر علاج کرنا چاہیے. پارکنسن کی وجہ سے آ سکتی ہے، جس کی دوائی موجود ہے، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. سیریبیلم کی وجہ سے آ سکتی ہے، انٹینشن ٹریمر کام کرتے ہوئے، اس کا ڈائگنوسس کروائیں اپنے ڈاکٹر سے. اینڈ سم آف دیم آر ٹریٹیبل، سم آف دیم آر ناٹ ٹریٹیبل. اسی طرح اگر کوئی چیز ان میں سے نہ ہو تو دین یو نیڈ پراپر انویسٹیگیشن. بٹ ریممبر ون تھنگ، کامنسٹ جو اس میں دیکھنے میں آئی ہے ینگ لوگوں کے اندر، وہ انگزائٹی کی وجہ سے، کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے، خاص طور پہ انٹرویوز دیتے ہوئے، لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے، کام کرنے وقت. تو اس لیے ٹرائی ٹو بی اسٹرانگ. تھینک یو.